السلام علیکم۔ آج پیپلز پارٹی نے بلوچستان میں یوم تاسیس جو ہے وہ منایا۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے جلسے سے خطاب بھی کیا، لیکن جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو جو ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ باضابطہ طور پر اعلان بھی کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ اگر بلوچستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک کامیابی ضرور ہے، کیونکہ میر عبدالقدوس بزنجو وہی شخصیت ہیں، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے کراچی میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی تھی، اور ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے بہت سے اہم رہنما جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گے۔ لیکن پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک خط سامنے آیا جو عبدالقدوس بزنجو کا تھا، اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی میں اب شمولیت اختیار نہیں کر اور سکتے۔ آپ کے خیال میں نادر ایسا کیوں ہے کہ انہوں نے بیک آؤٹ کیا اپنے ڈیسیجن سے؟ دیکھیں، اس حوالے سے مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو انوار اللہ کاکڑ صاحب تھے جو اب نگران وزیر اعظم ہیں، پھر جام کمال صاحب ہیں، ان دونوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ملاقاتیں کی، مریم نواز صاحبہ سے ملاقاتیں کی، اور یہ واضح تھا کہ وہ مسلم لیگ نون کی طرف جائیں گے۔ اور اس حوالے سے اگر یہ دیکھیں کہ ان میں سے جام کمال صاحب تو مسلم لیگ نون جو ہیں وہ جا چکے ہیں، تو اس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دو دھڑے تھے، اور ان میں سے ایک دھڑا جو ہے وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کا تھا اور دوسرا قدوس بزنجو صاحب کا تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ فارورڈ بلاکس تو تھے دو ہی، جو کہ ایک سیاسی جماعت کو پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا، اور جو دوسرا دھڑا تھا وہ مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اور نادر ایک ملاقات بھی ہوئی تھی انوار الحق کاکڑ کی کسی سیاسی رہنما سے وہ یا تو مریم پارٹی صاحبہ سے ہوئی تھی نا، انوار بالکل اللہ کاکڑ صاحب کی، جس میں جام کمال صاحب بھی موجود تھے۔ تو اب جام کمال صاحب جا چکے ہیں مسلم لیگ نون میں، اور عبدالقدوس بزنجو جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ بظاہر پیپلز پارٹی کی ایک بڑی کامیابی بھی ہے۔ پھر جو سابق صوبائی وزیر ہیں ڈومکی صاحب، وہ بھی پیپلز پارٹی میں، سرفراز ڈومکی صاحب، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ ایک سرپرائز ضرور ہے کہ ایسے وقت میں جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہو، اور پھر اس دوران بلوچستان کی اہم شخصیات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہی ہوں۔ اب اس حوالے سے ایک بات تو یہ واضح ہے کہ جو سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے انٹرویو دیا تھا، اس انٹرویو کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے جو مشکلات یا جو مقتدر حلقے ہیں جس انداز سے وہ دیکھ رہے تھے ان کی طرف، اب شاید ان کے لیے وہ ماحول نہیں ہے، اور وہ ہمیں بلوچستان میں ان کا جلسہ، بلوچستان کی اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کے فیصلے سے نظر بھی آ رہا ہے۔ دوسرا، جو میر عبدالقدوس بزنجو ہیں وہ صرف ایک نہیں ہے، جیسے آپ نے بھی بات کی کہ دو دھڑے تھے، تو ان دو دھڑوں میں اپنا جو قدوس بزنجو صاحب تھے ان کے دھڑے میں بھی بہت سے لوگ تھے، اور ابھی بھی ہیں۔ ابھی بھی ایون بلوچستان عوامی پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے شاندار جلسہ کیا ہے۔ دوسرا، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بلوچستان عوامی پارٹی کے اہم رہنماؤں نے ہم سے بات کی اور اچھا انہوں نے یہ نادر، اعتراف ایک کیا ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ایک ہوا چلتی ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی یا جسے ہم بات کہتے ہیں، وہ ایک سیاسی پرٹیکولر سیاسی جماعت، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو ہاں، یا پھر پیپلز پارٹی ہو، وہ سب کے سب اس کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماضی کی یہ جو چیز ہے، لیکن اس دفعہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ افراد جو ہیں وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیں، یہ تو یہی صورتحال ہے نا، اور یہی ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ جیسے اسی پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، جیسے آپ نے بلاکس کی بات کی، فارورڈ بلاکس کی آپ نے بات کی، یہی پی ٹی آئی میں اس وقت تھا، پھر نون لیگ میں جیسے نون شین کا کہا جاتا ہے، تو یہ اس بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر بھی اختلافات تھے۔ تو اس وقت اگر آپ کو آصف علی زرداری کا بیان یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی ایک جماعت کی حکومت نہیں ہوگی بلکہ قومی حکومت ہوگی۔ تو اس وقت جو سلسلہ چل پڑا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو کچھ لوگ نون میں جا رہے ہیں ساؤتھ پنجاب سے، کچھ پی پی میں جا رہے ہیں، کچھ استحکام پارٹی میں جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی یہی سلسلہ ہے کہ کچھ نون، کچھ جے یو آئی، کچھ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں کہ آج سے پہلے زرداری صاحب یہ وہی چیزیں صوبوں میں ہو رہی ہیں، اسپیشلی بلوچستان میں ہو رہی ہیں، جو کہ ہم نے وفاق میں ہوتے ہوئے دیکھی وفاق میں تھی۔ ہوتے ہوئے آپ نے دیکھی، لیکن اب حال ہی میں میاں صاحب نے دورہ کیا، اہم شخصیات نے شمولیت اختیار کی، اب زرداری صاحب گئے تو اہم شخصیات نے شمولیت اختیار کی۔ تو
جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے اس میں یہ زرداری صاحب کا یہ بیان درست نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی ایک جماعت کی حکومت نہیں ہوگی. مجھے تو ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں کچھ سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گی, کچھ نون, کچھ بلوچستان عوامی پارٹی, کچھ جے یو آئی. یہی صورتحال پنجاب میں بھی ہوگی, خیبر پختونخوا میں بھی ہوگی, اور سندھ میں آپ دیکھیں کہ نون اور پیپلز پارٹی مخالفت میں ہے. نون کے ساتھ ایم کیو ایم بھی چلنے کو تیار ہے, جی ڈی میرا اے بھی یہی چلنے اگلا کو تیار. سوال تھا کہ اتحادی جماعتیں جو نیا بلاک ایک بن رہا ہے, ایم کیو ایم جو ہے پہلے سپورٹ کر رہی تھی پیپلز کر پارٹی رہے کو تھے, اور ان کو ماضی سوٹ بھی میں, کرتی ہے کیونکہ بالکل کراچی میں وہ ان کے ہاں بالکل صوبہ ہے, لیکن اب نون لیگ کو کیوں سپورٹ کر رہی ہے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ دیکھیں نا, ایک تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے نا کہ آگے آنے والی حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے. یہ تو باتیں عام ہیں, اب اس میں کس حد تک حقیقت ہے یہ تو اب انہی کو پتہ ہوگا. لیکن نادر ایک اور یہاں پہ پرٹیننٹ ایک یہ بات ہے, ایم کیو ایم ہمیشہ سے, یا ایٹ لیسٹ ہم کوئی 10 سال سے دیکھ رہے ہیں, اسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آئی ہے جس نے حکومت بنائی ہے یا حکومت بنانے والی ہو وہ جماعت. اور یہی آپ نے مولانا صاحب کا دیکھا کہ مولانا صاحب نے, میاں صاحب ان کے گھر گئے, ان کی رہائش گاہ پر انہوں نے ملاقات کی, پھر انہوں نے کہا ہم ساتھ چلیں گے. تو مولانا صاحب بھی کچھ ایم کیو ایم کی طرح ہی, ایم کیو ایم کی طرح ہی ان کا بھی ایک رول رہا ضرور ہے. وہ تقریباً ہر حکومت کا, اگر خود نہیں تو ان کے بیٹے جو ہیں وہ حکومت کا حصہ رہے ہیں. لیکن نادر, بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم ایسی وہ دو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ کہا جاتا ہے کہ ایک سے ہے کہ انہیں کسی کی جانب سے کہا جاتا ہے, کسی کے کہنے پہ ہی یہ جو جماعتیں ہیں پرٹیکولر جماعتوں کو سپورٹ کرتی ہیں, تو یہی یا سپورٹ کرتی نظر آئی ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی جب بلاول صاحب خیبر پختونخوا میں تھے, جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے تو وہ مقتدر حلقے ناراض تو تھے, اور انہی کی ناراضگی ختم ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے جہاں سندھ میں آسانیاں پیدا ہوئی ہیں وہاں پر دیگر صوبوں میں بھی ہو رہی ہیں. بلوچستان کی اہم شخصیات کی شمولیت جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے اب شاید وہ مشکلات نہ ہوں جو پہلے تھیں. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم, جیسے آپ نے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ کے ساتھ چلنے کو کیوں تیار ہے. وہ چودھری شجاعت صاحب جو سابق صدر آصف علی زرداری کے اتنے قریب رہے, وہ آخر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ساؤتھ پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ چلنے کو کیوں تیار ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اس بات کا ثبوت ضرور ہیں جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک جماعت کی حکومت نہیں ہوگی. تو اسی طرح ہی ہوگا کہ کچھ سیٹیں نون, کچھ کافلی, کچھ پیپلز پارٹی, کچھ جے یو آئی, کچھ اے این پی, کچھ پارلیمنٹیرین, کچھ استحکام پارٹی کو دی جائیں گی, استحکام پارٹی جو ہے ان کو دی جائیں گی. تو اب دیکھیں, لیکن جو بظاہر اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے یہ ایک ضرور کامیابی ہے کہ وہ گروپ جس نے پہلے ملاقات کی اور پھر وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے, قدوس بزنجو صاحب, لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو رپورٹ ہو رہا ہے ان رپورٹس کے مطابق کہ وہ جلد ہی باضابطہ اعلان کریں گے. جو آج جلسہ ہوا اس میں قدوس بزنجو جو ہیں وہ شامل نہیں تھے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے, باضابطہ وہ اعلان کریں گے. تو یہ ایک پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. لیکن ابھی بھی پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا, سندھ میں اور پنجاب میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور نون کی اگر بات کریں, کیونکہ نون بھی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. دیکھیں نون جو ہے نا وہ کراچی, سکھر اور حیدرآباد تک محدود ہے. وہ لاڑکانہ مطلب انٹیریئر سندھ پہ فوکس ان کا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات سندھ میں پیدا ہوئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ علی محمد مہر صاحب جو ہیں وہ جی ڈی اے کے تھے, انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. گوس بخش مہر صاحب وہ جی ڈی اے کے تھے, انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. وہ اس لیے کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے اس وقت حالات سازگار نہیں تھے, اور پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ ہمارے سندھ میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہوں گی. تو اس لیے انہوں نے خود اپنی سندھ میں پارٹی کو بچانے کے لیے جی ڈی اے کو توڑنا شروع کر دیا. لیکن اب ان کے لیے سندھ میں حالات ٹھیک ہیں, اور باقی جو دیگر صوبے ہیں وہاں پر ابھی پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں.